خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا باپ کے پیارے بیٹے اور روح القدس میں سلامتی اور محبت آپ سب کو حاصل ہوتی رہے۔ عزیز بہن بھائی اور پیارے بچوں، آج ہم ایمان اور ایمان کی تقویت ان دو چیزوں پر بات کریں گے۔ جس طرح پچھلے دنوں میں شریعت پر بات ہو رہی تھی، تو آج ان احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر ایمان جو کہ ہماری تقویت اور ہماری مضبوطی کا ایک نشان ہے، اس پر نظر کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے، کس چیز پر ایمان۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اندیکھی ہوئی چیز پر یقین کر لینا ایمان کی بات ہے۔ کلام مقدس بھی اس بات کا گواہ ہے کہ اندیکھی ہوئی چیزوں پر یقین کر لینا ایمان ہے۔ مگر کیا یہ بات یہاں تک ہی ہے، اندیکھی چیزوں تک ہی، کہ یا وہ اندیکھی چیزیں جو حقیقت میں ہیں ان پر بھی ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم آج ایمان اور اس ایمان کی تقویت اور اسی حکم کو جو ہم باپ کی طرف سے بیٹے تک پہنچا، بیٹے کی طرف سے رسولوں تک، رسولوں کی طرف سے ہم تک، آپ تک اور آگے بھی وہ حکم ہی چلتا رہے گا، اور وہ حکم ہی اس زمین پر قائم ہوں گے اور زمین پر امن اور سلامتی وجود میں آئے گی۔ تو ایمان پر بات کریں گے۔ مقدس مرکز رسول کی انجیل، اس کا 16 باب 15 آیت سے یوں لکھا ہے کہ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہیں لائے وہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ پھر اس سے آگے، اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رسا نہ ہوگی، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ ان چند آیتوں پر ہم بات کریں گے کیونکہ ایمان ہماری بنیاد ہے، اور ایمان ہی کی تقویت کے لیے، ایمان ہی کو دنیا میں لانے کے لیے، ایمان ہی کی صورت دنیا پر آشکار کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، تاکہ اس کے وسیلہ سے دنیا کا وہ ایمان جو اندیکھی چیزوں پر تھا، جس طرح آج ہم ایمان پر، ایمان بنیاد ہے ہماری اس ساری کائنات کی۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی خدا کو جانتا نہیں، کوئی اسے مانتا نہیں، کوئی اسے پہچانتا نہیں، کوئی اس سے واقف نہیں۔ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ ساری باتیں نکلتی ہیں۔
کہ ہم خدا سے کتنا وابستہ ہیں، خدا کے کتنا قریب ہیں، خدا ہمارے نزدیک کتنا ہے، وہ ہمارے قریب کتنا ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے دنیا میں، اس زمین پر بھی اور آسمان پر بھی۔ تو جس طرح مقدس متی رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایمان اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے۔ یہ بات متی رسول کی نہیں کہ جو ایمان لائیں گے وہ ان نشاناتوں کو ظاہر کریں گے، بلکہ یہ بات خداوند یسوع مسیح کی ہے، خدا کے بیٹے کی ہے۔ اس بات کو خداوند یسوع مسیح نے رسولوں میں انڈیلا کہ تم جا کے اس ایمان کی منادی کرو، باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ باپ سے دنیا واقف نہیں تھی، دنیا اسے نہیں جانتی تھی، تو بھی خدا کے لوگ اس زمین پر ایمان کی بات کرتے رہے اور خدا کو مد نظر بھی رکھتے رہے، بلکہ خدا کے روبرو بھی رہے۔ اسی طرح خدا جب اپنے بیٹے کی صورت میں اس زمین پر اترتا ہے اور اس زمین پر ایک نیا انسان تخلیق کیا جاتا ہے جو باقی رہنے والا ہے، تو پھر اس پر ہمیں ایمان کی بنیاد رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہمارا ایمان ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوا اور دنیا میں ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا اور 3 دن کے بعد قبر میں سے جی اٹھا۔ یہی ایمان ہے۔ عقیدہ ایمان پر ہی مبنی ہوتا ہے، ایمان ہی بنیاد ہوتی ہے تو عقیدہ آگے بڑھتا ہے۔ تو جن سے یہ نشان ہوں گے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ آج کے خادمین کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو خادموں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ملے جس کے ہاتھ سے شفا نکلے، جس کے منہ سے جو بات نکلے وہ ان کے لیے نجات بن جائے، تو شفاؤں کو ڈھونڈتے ہوئے، زبانوں کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ خدا کی تلاش کر رہے ہیں، مگر اس ایمان کی طرف نہیں دیکھ رہے جس کی وسیلہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے یا ہونے والا، جو کہ ہمارے سامنے نشان ہے، اور وہ ہے خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ناصری المصلوب، جو ہمارے لیے مصلوب ہوا۔ اگر وہ کفارہ نہ دیتا تو میں سمجھتا ہوں ہم نہ ہوتے، یہ ایمان بھی نہ ہوتا اور یہ باتیں بھی نہ ہوتی جو ہم کر رہے ہیں۔ تو جس کو خداوند نے اختیار دیا، جس پر خداوند نے ہاتھ رکھا، جس کو خداوند نے ایمان دیا کہ تم جاؤ ساری دنیا میں، ساری خلقت میں، ساری قوموں میں انجیل کی منادی کرو۔ انجیل لفظ یہ کیا بھید ہے، کیوں انجیل لکھا گیا، انجیل بنایا گیا، انجیل بتایا گیا،
اور کیوں یہ کہا گیا کہ انجیل کی منادی کرو؟ انجیل بڑا وسیع لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ زمین بھی اور آسمان بھی اس کے اندر سما جائیں. لکھنے کو، بولنے کو یہ 5 الفاظ ہیں، مگر ان کی وسط اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اس میں سمائے ہیں. اور بھید کی بات یہ ہے کہ خدا باپ کے وہ احکام، اس کا جلال، اس کے بیٹے کا کفارہ، اس کی مصلوبیت، پھر روح القدس کا ماں مریم سے جنم ہونا، یہ ایمان کی ایک ایسی تقویت جمع ہوتی ہے. جس طرح یوحنا کی انجیل، اس میں یہ لکھا ہے کہ یسوع نور ہے، تو کلمہ متجسم ہوا اور مقدس ماں مریم کے رحم میں آیا. تو پہلے وہ کلمہ ہے، وہ روح ہے. جس طرح کلمے کی کوئی صورت نہیں، روح کی کوئی صورت نہیں، اور آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ خدا کی کون سی صورت ہے یا اس کے روح کی کون سی صورت ہے. اس لیے آپ کو پہچان کرنی چاہیے اس بات کی. تو ان کی کوئی صورت نہیں تھی، تو صورت کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے اس منصوبے کو تشکیل دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس بھید کو دنیا پر آشکار کرے اور کھولے. تو اس بھید کو جس طرح تکمیل تک پہنچایا گیا ہے، یہ چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شارٹ تھوڑے وقت میں ہی. تو جس طرح آپ یہ نہیں سمجھتے کہ روح خدا جو ہے وہ کلمہ کس طرح ہے، یا کلمہ جو ہے وہ متجسم کس طرح ہوتا ہے، یا وہ متجسم جو ہو کے صورت کس طرح پکڑتا ہے، یا اس کی صورت کے بعد وہ یسوع کس طرح بن جاتا ہے، یا پھر اس کے یسوع بننے سے وہ المصلوب کس طرح ہو جاتا ہے، اور المصلوب ہو کے وہ موت اور فتح پر نعرہ مار کر انجیل کس طرح بن جاتا ہے. یہ ایک بڑا بھید ہے. اس بھید کو جاننے کے لیے ہمیں بھی خدا سے دعائیں، التجائیں، منتیں ماننی پڑی، ادا کرنی پڑا. یہ سب کچھ کیونکہ خدا کے بھید وہی پائے گا جو خدا کی طرف رجوع لائے گا، خدا سے وابستہ ہوگا، خدا اس پر رحم کرے گا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے بھید اس پر آشکار کرے گا. آپ پر بھی خدا یہ ساری باتیں ظاہر کر سکتا ہے، بلکہ لکھا کہ جو پہلوں سے چھپائی گئی ہیں وہ آخری لوگوں پر، آخر زمانے میں وہ ظاہر کی جائیں گی. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی ظاہر کی جائیں گی، جن کی دنیا منتظر ہے کہ وہ بھید کھلے اور خدا ان کی آمد کا ظہور جو ہے وہ جلد سے جلد ہمارے سامنے آ جائے. اور اسی طرح جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کلمہ متجسم ہوا اور وہ یسوع کہلایا، اور یسوع مصلوب ہو گیا، مر گیا، جی اٹھا، تو انجیل بن گیا اور انجیل کی منادی کے لیے کہا گیا. اور دنیا سے یہ امید رکھی گئی کہ دنیا انجیل پر ایمان لائے، یسوع پر ایمان لائے، اس خدا کے کلمے پر، اس شریعت پر، اس حکم پر ایمان لائے جو دنیا میں ظاہر کیا جا رہا ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح کے سوا کسی اور کو ظاہر نہیں کیا گیا. انجیل مقدس اس بات کی دلیل ہے اور ایک زندہ ثبوت ہے، حقیقت ہے، گواہی ہے اور سچائی ہے، جو کبھی باطل نہیں ہو سکتی، جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جو مٹ نہیں سکتی.
تو انجیل پر ایمان رکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور انجیل کی ان کو خوشخبری سنائی جائے، انجیل کا ان کو پیغام دیا جائے، انجیل کے وسیلہ سے وہ خدا کے قریب آ جائیں اور اس بادشاہت میں دخل پائیں۔ یہ خدا کا دنیا کو بلانے کا ایک طریقہ اور نظام ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، راغب کرتا ہے کہ لوگ خدا پر ایمان لائیں، خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں اور غیر معبودوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ اس حقیقت میں زندگی گزاریں جس حقیقت سے وہ خود زندہ ہیں۔ تو انجیل کی منادی صرف ایک بات یا ایک خیال نہیں، بلکہ اس کے سامنے، اس کے آگے ایک اور چیز ہے، توبہ، جو ہماری زبان، ہمارے دلوں، ہماری روحوں سے بھی نکلتی ہے، مگر شاید اس کا مقام بہت دور ہے۔ تو توبہ، اسی آیت کو دہراتا ہوں کہ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر سا نہ ہوگی، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اور خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کے دائیں بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ کون سے کام؟ دنیا کی نجات کے کام، ان کی شفا کے کام، دنیا کی رہائی کے کام، مخلصی کے کام، خوشی اور اطمینان کے کام، اس تسلی کے کام جو وہ خدا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خدا اس کو دیتا ہے۔ لکھا ہے تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ کلام کو ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ تو وہ جو نشانات نظر آتے ہیں وہ ہمیں اس قوت اور قدرت کی طرف راغب کرتے ہیں جو اس شخص سے نکلتی ہے جو کسی کا پیغام لے کر آپ تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے کسی خاندان کا کوئی میسیج آ جائے، اگر اس میں سچائی نہ ہو تو آپ اس میسیج دینے والے کو خود بخود ہی سمجھ جاتے ہیں نہیں یہ جھوٹی گل کر رہے ہیں، اج نہیں کر رہا۔ تو جے کوئی سچا آ جائے تو پھر تسی فوراً چوکس ہو جاتے ہو، فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اسی طرح خدا کی باتیں بھی ایسی ہی ہیں، وہ انسان کو چوکس کر دیتی ہیں، اسے ہوشیار کر دیتی ہیں اور اسے ایسا غور کرنے والا بتا دیتی ہیں کہ وہ انسان تو کیا، فرشتے کیا، ہر ایک چیز کو چھوڑ کے، جس طرح لکھا ہوا ہے کہ خدا پر نظر کرو یا خدا کے بیٹے پر، تو جو نظر کرتے ہیں خدا پر وہ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ ایمان انہی سے بنتا ہے، وہی ایمان کے پیرو ہوتے ہیں، وہی ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ آگے چل کے یہ بات ہوگی۔ ایمان مکرمین، وہ لوگ جو ایمان پر مقرر ہیں، جن کے ذریعہ سے، جن کے وسیلہ سے اس دنیا میں ایمان نے بنیاد پکڑی، لوگوں نے یقین کیا اور خدا کی طرف لوگ راغب ہوئے۔
عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 11 باب، اس کی 1 تا 40 آیت، یہ 40 آیتیں بڑی پختہ نشانی ہے۔ اکثر اعداد و شمار کو لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری مسیحیت میں، عہد میں، وہ 40 دن کا سفر اسرائیل نے جو 40 سالوں میں بھی کہتے ہیں نہ کیا، مسیح یسوع کے 40 روزے جو کہ ایام ہیں ان کے آج کے دنوں کے۔ تو عزیزو، جس طرح ہم اسرائیل کے اس سفر کی بات کر رہے ہیں، 40 دن کا سفر تھا، اور وہ سفر خدا یسوع مسیح نے 40 روزوں پر مقیم کیا، اسے پورا کیا۔ اور اسی طرح یہ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کے 11 باب سے ایک ایسے 40 آیت تک، یہ 40 آیتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ 40 آیتیں کیا ہمیں بتاتی ہیں، ان 40 آیتوں کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کس طرح کے ایمان کی وہ تشریح کرتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا محض اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی محض اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کے سبب سے مکرمین کے حق میں گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں زمانے خدا کے کلام سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ ظاہری چیزوں سے بنا ہو، بلکہ ان کے پیچھے کوئی قدرت ہے، کوئی طاقت ہے جس نے ان کو بنایا ہے، جس کی شبیہ پر یہ زمانے بنے ہیں۔ جس طرح آپ جانتے بھی ہو، یقین بھی رکھتے ہو کہ آسمانی چیزوں کا عکس ہے زمین کی چیزوں پر، تو وہ جہاں سے یہ عکس نکلتا ہے، ہمارا ایمان اس حقیقی عکس کی طرف جاتا ہے، تاکہ اس عکس یا حقیقی صورت کے وسیلہ سے ہمارے ایمان کی جو نشانات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ صاف نظر آئیں۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ زمانے خدا کے کلام سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ ظاہری ہے۔ ظاہری چیزوں سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان ہی سے ہابل نے قائن کی نسبت افضل قربانی خدا کو گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے حق میں گواہی دی گئی کہ یہ صادق ہے، کیونکہ خدا ہی نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے۔ ایمان ایک باپ کے 2 بیٹے ایک ہی خدا پر ایمان کو یکساں نہیں رکھ سکے۔ ایک بڑا جو ہے وہ بڑا ہو کے ایمان میں کم ہو گیا، اور ایک چھوٹا ہو کے ایمان میں بڑھ گیا، بڑے سے۔ تو اس کے حق میں لکھا گیا کہ اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے۔ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور وہ نمودار نہ رہا، اس لیے کہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا، کیونکہ
اس کے اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں گواہی دی گئی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے، خدا کو پسند آیا ہے۔ پس ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ واجب ہے کہ خدا کے پاس جانے والا ایمان لائے کہ وہ ہے اور اپنے طالبوں کو اجر دیتا ہے۔ وہ ہے کہاں ہے؟ لوگ نہیں جانتے، آسمان پر ہے، زمین پر ہے، ہمارے دلوں میں ہے، جبکہ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا آسمان پر ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خدا زمین پر موجود ہے، زمین پر عدالت کرتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خدا ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے اندر ہے۔ جس طرح انجیل مقدس گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ لکھا ہے کہ پرکلمہ تمہارے نزدیک، تمہارے منہ میں، بلکہ تمہارے اندر موجود ہے۔ تو بھی ہم دور تک خدا کو ڈھونڈتے ہیں اور ایمان کی کشمکش میں کہاں سے کہاں دور تک نکل جاتے ہیں، مگر ایمان کی حد جو ہے وہ انسان کی وسط سے، اس کے ناپ توڑ سے باہر ہے، بہت وسیع ہے۔ اس حد کو ظاہر کرنے کے لیے ہی یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم دنیا پر ایمان کی تقویت کو ظاہر کریں کہ وہ کس وسیلے سے ہے، اور ایمان کا وسیلہ کیا ہے۔ ایمان کا وسیلہ خدا کا بیٹا ہے، جس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ منادی کرنے والے جو لوگ نکلے، خداوند یسوع مسیح نے جنہیں حکم دیا، ان کو ایمان ہی کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا ان باتوں پر امان لائے۔ ایمان ہی سے نوح نے ان چیزوں کی آگاہی پا کر جو اس وقت تک دیکھنے میں نہ آئی تھی، خدا ترسی کی اور اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ اس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس صداقت کا وارث ہو گیا جو ایمان سے ہے۔ اس کو خدا نے کہا کہ میں زمین پر پانی برساؤں گا، اس نے یقین کر لیا۔ اس نے وہ باتیں لوگوں کو بھی کہی کہ خدا یہ کہہ رہا ہے، یہ کرے گا، تم بدی سے پلٹ تو توبہ کر لو۔ تو لوگوں نے اس کی بات نہ مانی، تو اسے خدا نے کہا کہ تو ایمان رکھ، یہ ہوگا، تو اپنے لیے ایک کشتی بنا لے، پھر تو اپنے گھرانے کو اس میں لے کے تو نکل جانا، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں گا یہ تو دیکھ لینا۔ اور اس نے خدا کی باتوں پر عمل کر لیا، یقین کر لیا، اور کامل ایمان ہو گیا، اور اس نے کشتی بنانا شروع کر دی اور کشتی بنائی۔ تو لکھا کہ اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا۔ ساری دنیا اس ایک شخص کے وسیلہ سے مجرم ٹھہر گئی اور دنیا ہلاک ہو گئی۔ مجرم جب ٹھہرایا جاتا ہے تو پھر اس کی مخلصی کے لیے کوئی فدیہ دے گا، کوئی اپنی جان قربان کرے گا۔ اس سارے کام اور منصوبے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری، جو کہ ہمارا خداوند اور بادشاہ ہے، وہ نشان کے طور پر سامنے آیا اور اس حقیقت کو پایا تکمیل تک پہنچایا کہ دنیا میں ایمان کی بحالی ہو جائے، اور ہوئی۔ 8 آیت میں یہ لکھا کہ ایمان ہی سے ابراہیم جب بلایا گیا اطاعت کر کے اس جگہ چلا گیا جو میراث میں پانے کو تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں،
تاہم روانہ ہوا۔ نہیں پتا تھا خدا اسے کہاں لے کے جائے گا۔ اس کے گھر والے پوچھتے تھے، مگر وہ کہتا خدا کی مرضی ہے، خدا لے چلے گا، اور وہ خدا اسے لے گیا۔ اور یہ لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ابراہیم جب بلایا گیا اطاعت کر کے اس نے مان لی وہ بات، اس جگہ چلا گیا جو میراث میں پانے کو تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، تاہم روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے ملک موعود میں اس طرح جا بسا گویا اجنبی ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس وعدے کے ہم میراث تھے خیموں میں رہتا تھا، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا ثانی اور معمار خدا ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس جگہ پر رہے جو یہ خود تعمیر کرے، خود اپنے لیے بنائے۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ وہاں رہے میرے ساتھ، تو خدا اسے لے گیا اپنے ساتھ، اور اس نے خدا پر ایمان رکھا اور خدا نے اس کے ایمان کو پورا کیا۔ خدا جس شخص کو چنتا ہے اپنے لیے یا بلاتا ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی منصوبہ دیتا ہے یا اپنا کلام اسے دیتا ہے، تو اسے اختیار، طاقت اور قدرت اور اپنا روح القدس بھی دیتا ہے، تاکہ وہ جو کام کرے وہ پورا کام ہو، کیونکہ خدا کا کوئی کام ادھورا نہیں، خدا کے سب کام پورے ہیں۔ ان باتوں کو ہم آگے کرتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو جس طرح ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، اس کی نسل کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ایمان کے وسیلہ سے قوموں کا باپ بن گیا، ایک ایسا شخص جس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے ایک ایسی بات کی جا رہی ہے کہ تو قوموں کا باپ بن جائے گا، تو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ تیری اولاد ہوگی، سمندر کی ریت جو ہے اس سے بھی زیادہ۔ ایک ایسا وعدہ جس کے لیے 100 سال کا عرصہ وہ انتظار کرتا رہا، خدا پر ایمان رکھتا رہا کہ ہاں جس پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس نے خدا ان پر توکل کیا اور مانگا بھی نہیں۔ یہ جانتا بھی ہے کہ دینے والا قادر ہے، دے سکتا ہے، اور وہ نہیں مانگتا۔ اس کے نہ مانگنے سے ہی اس کا ایمان جو ہے نا بڑھ جاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ ایمان ہی سے سارا نے بھی نا امیدی کی عمر میں حاملہ ہونے کی قوت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ بس ایک ایسے سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کی مانند کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند شمار، مانند بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے، وعدے کو حاصل کیا مگر دور سے اسے دیکھا اور خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر اجنبی اور پردیسی ہیں۔ ایسی باتیں کہنے والے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک وطن کی تلاش میں ہیں، اور اگر وہ اسے یاد کرتے ہیں جس سے وہ نکل آئے تھے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر وہ فی الحقیقت اس سے افضل یعنی آسمانی وطن کے مشتاق تھے۔ اسی لیے خدا ان سے ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرماتا، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا ہے۔
ایمان ہی سے ابراہیم نے جب وہ آزمایا گیا تو اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو پایا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا۔ جس نے وعدے کو پایا، ان وعدوں کو جس پر ابراہیم نے توکل رکھا، ایمان رکھا، اور ان وعدوں کو جب خدا نے اس کے ساتھ پورا کیا اور اس نے پا لیا، اس نے حاصل کر لیا، تو پھر اس کا ایمان اور بھی خدا پر بڑھ گیا۔ کیوں کہ وہ ایمان جس پر سب کچھ مبنی ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے، لکھا کہ تم جو ایمان سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اور خدا دیتا ہے۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے، ان باتوں کے وسیلہ سے، خدا اپنے ان بندوں کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ میری یہ دعا ہے کہ ان دنوں میں اور آنے والے دنوں میں خداوند آپ کی سلامتی کو قائم رکھے اور آپ کو اپنی محبت میں قائم رکھے، آپ بھی خداوند سے لپٹے رہیں اور اس سے وہ ایمان مانگے جو خدا نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ ہمیں دیا۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔